بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کومنٹس کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ بہت ہی اہم اپڈیٹس ہیں، بہت ہی اہم مناظر ہیں، بہت ہی سنگین صورتحال ہے۔ اور جس طرح سے کل سے جو قافلے نکلے ہوئے ہیں جمعہ کے ٹائم سے لے کر کے، تو جمعہ اور ہفتہ کی درمیانی رات جو ہے یہ یعنی کل والا میلہ جو آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ قیدی نمبر 804 اور وہ جو یوتھ یہ ہیں اور جو یہ قوم ہے انہوں نے جیت لیا ہے۔ اور یہ جو ڈی چوک کا میدان تھا وہ آپ یہ سمجھیں کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے سر کر لیا ہے۔ جو احتجاج ریکارڈ کرانا تھا اور جو مقاصد حاصل کرنا ہوتے ہیں کسی بھی احتجاج کے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ 100% سے بھی زیادہ جو ہیں وہ حاصل کر لیے ہیں۔ اور یہ دیکھیں نا جی، پھر انہوں نے ایک قسم کی انہوں نے کانسپریسی، یہ جو میڈیا ہے، یہ جو بکاؤ میڈیا جس کو لفافہ میڈیا لوگ کہتے ہیں، انہوں نے بہت ساری غلط فہمیاں پھیلانے کی کوشش کی۔ کبھی انہوں نے کہا کہ جی فوج جو ہے وہ پیچھے سے آ رہی ہے، جو علی امین کنڈا پور کا قافلہ ہے اس کو جو ہے وہ کیپچر کرنے کے لیے۔ کبھی کہا جی جو ہے اسلام آباد میں فوج داخل ہو گئی ہے، فوٹیج جاری کیے ہیں۔ اور مختلف انہوں نے جو ان کے ٹاؤٹ صحافی ہیں یا میڈیا ہے ان سے انہوں نے سرکاری پیسے دے کر جن سے یہ خبریں چلواتے ہیں یہ نظام دین، ان کو انہوں نے مینج کیا اور سب کچھ چلایا۔ لیکن انٹرنیٹ انہوں نے بند کیا ہوا ہے، سروس بند کی ہوئی ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو سوشل میڈیا کے لوگوں نے، جو یوٹیوبرز نے، انڈیپینڈنٹ جو صحافیوں نے جو رپورٹنگ کی ہے وہ بہت ہی جو ہے وہ زبردست ہے۔ اور جو عوام کا جوش و خروش ہے، جس طرح سے رات کو گراؤنڈ کے اندر بیٹھ کر وہاں پر ڈی چوک میں بیٹھ کر آنسو گیس اور شیلنگ کے سائے میں جو ہے تاریخ رقم کر دی ہے۔ عمران خان اوپر سے دیکھیں شیل آ رہے ہیں، اوپر سے آنسو گیس ہے، تکلیف ہے، پولیس ہے، خوف کا منظر ہے، لیکن انہوں نے وہاں پر بیٹھ کے جو آتش بازی کی ہے اور وہاں پر بیٹھ کے انہوں نے کیک کاٹے ہیں یوتھیوں نے، اور انہوں نے تاریخ رقم کر دی ہے۔ اور یہ جو برگر بچے کہتے تھے، یہ جو برگر فیملیز کہتے تھے، انہوں نے یہ گزشتہ آپ یہ سمجھے کہ 24 گھنٹے سے زیادہ ٹائم ہو چکا ہے یہ قافلے نکلے ہوئے، یہ لوگ اپنے گھروں سے نکلے ہوئے، اور انہوں نے اب تک تو پولیس کو تھکا دیا ہے۔ اب دیکھیں نا پولیس بھی جو کر رہی ہے وہ بامر مجبوری کر رہی ہے، یہ پولیس کو خوشی سے تو نہیں کر رہی۔ حالانکہ جو مناظر سامنے آئے ہیں، جو فوٹیج آئی ہیں جن سے جو ہے لوگوں کو نقصان بھی ہوا ہے، اور لوگوں کو انہوں نے سیدھی جو بلٹس بھی فائر کیے ہیں، شیل بھی ایکسپائر ڈیٹ فائر کیے ہیں، جس سے انتہائی خطرناک صورتحال ہے۔ لیکن پی ٹی آئی کے لوگ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا پیچھے کس بات کے، یہ خوف کس بات کا؟ اب کہتے ہیں کہ جی وہ ایک شنگھائی جو ہے کانفرنس ہونے جا رہی ہے، اور ان کے اگر پچھلے سابقہ ریکارڈ دیکھیں، جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو او آئی سی کا یہاں پہ اجلاس ہو رہا تھا، وہ اس سے بھی اوپر ہے، شنگھائی سے بھی اوپر، اسلامی سربراہوں کے جو کانفرنس ہونے جا رہی تھی، اور وہاں شہباز شریف اور بلاول انہوں نے وہاں پر دھرنے کی دھمکیاں دی تھیں، اور پارلیمنٹ میں اور ڈی چوک میں اور ریڈ زون میں انہوں نے دھرنے کی دھمکیاں دی تھیں، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہ او آئی سی نہیں ہونے دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور آج جب پی ٹی آئی کہہ رہی ہے تو یہ ان کو جو ہے وہ ملک دشمن کے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ یہ پراپوگنڈا ان کا کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ عوام نے ان کے تمام پراپوگنڈے 8 فروری کو مسترد کر دیے تھے۔ یہ عوام کے چور ہیں، عوام کے ووٹوں کے چور ہیں، عوام ڈٹ گئی ہے۔ اب بات پی ٹی آئی سے اوپر چلی گئی ہے، عمران خان سے بھی اوپر چلی گئی ہے۔ اب یہ جو پی ٹی آئی کے نمائندے ہیں، لیڈر ہیں، ایم این اے، ایم پی اے، ٹکٹ ہولڈر، مینج لوگ، اس میں جو بھی ہیں جو گڈی کھیلتے تھے، اب بات ان کے اقتدار سے، ان کے اختیار سے اوپر چلی گئی ہے۔ اب بات عمران خان اور ورکرز کے درمیان آ گئی ہے۔ جب تک ورکرز کہتے ہیں کہ عمران خان ہمیں نہیں روکے گا، اب وہ کسی کی سننے والے نہیں ہیں۔ اور جو ہنگامی میٹنگ ہوئی ہے ان کی ایک سیاسی کمیٹی کی، وہاں پر بھی کچھ مینج لوگوں نے اس پر مٹی گھٹا ڈالنے کی کوشش کی ہے، لیکن وہاں جس طرح سے خبریں آ رہی ہیں
کہ جو خان کے جان نثار سپاہی ہیں جس میں جو گل ہے شہباز گل، جس پر ایک بدترین ریاست نے تشدد کیا اور اس کو ملک چھوڑنے پر مجبور کیا، اس نے پھر دبنگ الفاظ میں اپنا موقف پیش کیا اور کہا جاتا ہے کہ اس نے کہا کہ میں اب پھر عوام کو یہ بتا دوں گا کہ یہ خان کا حکم نہیں ہے۔ پھر کچھ اور لوگ بھی بولے اور وہاں بھی انہوں نے کوئی مٹی گھٹا پاؤ پالیسی کو مسترد کر دیا۔ کیوں کہ اب جو واردات یہ اس شنگھائی جو کانفرنس ہے اس کی آڑ میں یہ ڈالنا چاہتے ہیں، وہ یہ کہ کل پرسوں یہ چاہتے ہیں کہ ان کو پی ٹی آئی والوں کو جہاں سے شنگھائی کا کہہ کر فوج آ گئی، ڈرا دھمکا کے مینج کر کے لولی پاپ دے کے ان کو چپ کرا دیں اور ہم یہ واردات ڈال کے قاضی کو ایکسٹینشن دے لیں، اور بس پھر اس کے بعد جو ہے جب آئین ہی ختم ہو جائے گا، عدلیہ ہی ختم ہو جائے گی، تو پھر ان کا یہ جو دھونس دھاندلی چلانا جو ہے وہ جائز ہو جائے گا، پھر یہ جو مرضی کرتے رہیں۔ پھر ان کو اگلے 4 سال کے لیے کم از کم ایک گارنٹی جو یہ قاضی سے لے کر آئے تھے، کیونکہ انہوں نے سب نے ایک دوسرے کو نظام دینے کی گارنٹی دی ہوئی ہے کہ تو مینو بچائیں میں تینوں بچاؤں گا، اور سب مل کے پیسہ بنائیں گے۔ یہ بات اب عوام سمجھ چکی ہے۔ اب یہ جو بھی بیانیہ، کبھی ڈاکٹر ذاکر نائک کو بلا لیا ہے اور کہا ہے کہ جی وہ ہم نے بڑا مارکا مار لیا، اسلامی سکالر آئے ہوئے ہیں، اور اب جو ہے ہم نے جو ہے وہ بڑے مسلمان ہو گئے ہیں۔ او بھئی آپ لوگ فارم 47 کی پیداوار ہو، آپ جو ہے وہ پرچی کی پیداوار نہیں ہو، آپ ڈگی کی اور کسی اور چیز کی پیداوار ہو، اور آپ کا عوام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ عوام نے آپ کو مسترد کر دیا۔ راولپنڈی اسلام آباد کی عوام نے رات بھر شیلنگ جو برداشت کی، رات بھر وہ انڈر اٹیک رہے، لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی، اور اب تازہ دم دستے جو ہیں وہ علی امین گنڈا پور جو اپنی پیش قدمی انہوں نے صبح سے شروع کر دی ہے، وہاں سے فوٹے جانا شروع ہو گئے ہیں، اور تازہ دم دستے کے پی کے عوام کے جیالوں کے یوتھیوں کے نوجوانوں کے وہ وہاں پر پہنچ رہے ہیں، اور پھر وہ اب لیڈ کریں گے، کیونکہ رات بھر جو لوگ تھکے ہوئے ہیں وہ ریسٹ کریں گے، اور پھر اسلام آباد کی اور راولپنڈی کے اندر جو کارکن اور لوگ ہیں جنہوں نے رات بھر جو ہے اب وہ بھی تھوڑا سا سوئیں گے، ریسٹ کریں گے۔ جو ہی یہ قافلے اسلام آباد کی حدود میں داخل ہوئیں گے اور ڈی چوک کی طرف بڑھیں گے تو مقامی لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ گھروں سے رات کی طرح اٹھائیں گے، اور پھر میرا خیال ہے کہ ان کا جو ہے رکنا مشکل ہو جائے گا۔ کہ اور سننے میں آ رہا ہے، اطلاعات ہیں کہ وہاں سے اہم ترین لوگ جو ہیں انہوں نے نکل کے وہ جو ہیں اسلام آباد کی بجائے اب انہوں نے لاہور میں پناہ لے لی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ لیکن عمران خان نے بھی ایک اچھا اسٹریٹجی اپنائی ہے۔ لاہور میں انہوں نے ایک بڑے احتجاج کی کال دے دی ہے تمام شہروں میں، تاکہ پولیس کو اور انتظامیہ کو لوکل ہر ضلع میں انگیج کیا جا سکے۔ یہ بہت ہی زبردست حکمت عملی ہے، اور آج کا دن اور رات آنے والی یہ پھر بھی بہت اہم ہے۔ اور جو انہوں نے فوج سے ڈرانے کی کوشش کی ہے عوام کو فوج کے سامنے لانے کی، وہ دیکھیں جی وہ ریڈ زون اور جہاں پر وہ آفیشلز آ رہے ہیں، اب ریڈ زون میں ڈی چوک سے آگے جانے کا تو پی ٹی آئی کا پہلے ہی پلان کو نہیں ہے۔ اب فوج وہاں پہ آئی ہے، جو بیرون ملک کے جو ہیں سربراہان اور دیگر لوگ آنے ہیں، کانفرنس آنی ہے، اس کو انہوں نے کارڈن آف کرنا ہے، اس کو انہوں نے سیکیورٹی دینی ہے۔ وہاں جو ہے اس طرف تو پی ٹی آئی کی کوئی کال ہی نہیں ہے کہ وہ ریڈ زون میں داخل ہوں گے۔ ان کا جو ہے وہ پڑاؤ ہوگا، ان کا میچ ہوگا ڈی چوک میں۔ اب ڈی چوک میں دیکھتے ہیں کہ یہ جو کل پرسوں سے پچھلے ہفتے سے جو بڑھ کے مار رہے تھے یہ وزیر شزیر، یہ جو فارم 47 والے ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ وہ عوام کا جو یہ جو سمندر ہے، جوش و جذبہ ہے، جو عوام کی ایک کمٹمنٹ ہے، اس کو یہ کیسے ڈیفیٹ کرتے ہیں۔ حکمت عملی کا اور عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ہوش کے ناخن لیں یہ سب لوگ، کیونکہ انہوں نے بھاگ جانا ہے، انہوں نے تو لندن چلے جانا ہے، کچھ جو ادھر آئے ہوئے ہیں اٹیچمنٹ کے اوپر پاکستان اور دیہڑی لگانے، ان سب نے بھاگ جانا ہے جب بھی یہ بھاگیں، کیونکہ عوام نے تہیا کر رکھا ہے کہ وہ اپنے ووٹ چوروں کو کبھی برداشت نہیں کریں گے، اور ان کے سہولت کاروں کو بھی۔ کوئی جزیرے خرید لے گا، کئی کے باہر